سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ مولانا غلام مصطفیٰ ثانی صاحب کی حکم کی تعمیل میں چند بند نعت پاک مصطفیٰ کے اشعار سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر تصور میں گنبد خضرا بسا کر غلاموں کی طرح ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند چنندہ بند۔ بھلا کیوں نہ مرتبہ ہو بھلا کیوں نہ مرتبہ ہو اعلیٰ میرے نبی کا، بھلا کیوں نہ مرتبہ ہو اعلیٰ میرے نبی کا۔ کنکر نے جب پڑھا ہے کنکر نے جب پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا، کنکر نے جب پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا، بھلا کیوں نہ مرتبہ ہو اعلیٰ میرے نبی کا۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، تمام حضرات بالخصوص توجہ فرمائیں، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا آپ لوگوں کو۔ تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کل بروز محشر آنکھوں سے دیکھ لینا، تم کل بروز محشر آنکھوں سے دیکھ لینا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام حضرات وہ قیامت کا وہ منظر اپنے تصور میں بسائیں اور یہ شعر کو سماعت فرمائیں آپ لوگ کہ تم کل بروز محشر آنکھوں سے دیکھ لینا، تم کل بروز محشر آنکھوں سے دیکھ لینا، سب سے بلند ہوگا سب سے بلند ہوگا جھنڈا میرے نبی کا، سب سے بلند ہوگا جھنڈا میرے نبی کا، بھلا کیوں نہ مرتبہ ہو اعلیٰ میرے نبی کا۔ آخری شعر سماعت فرما لیں، کلام بہت لمبا ہے لیکن میں چونکہ حضرت کو سننے کے لیے میں خود آتا ہوں، جب بھی وقت ملتا ہے میں یہاں احمد آباد میں ہوتا ہوں تو حضرت کے پیچھے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حضرت کے پیچھے نماز پڑھوں، حضرت کو سنوں۔ آخری شعر سماعت فرما لیں، تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔
آخری شعر پیش خدمت ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، بڑا لطف آئے گا کہ جالی کون کی چوموں تو شرک وہ بتائیں، جالی کون کی چوموں تو شرک وہ بتائیں، ارے جبریل چومتے ہیں جبریل چومتے ہیں تلوا میرے نبی کا، جبریل چومتے ہیں تلوا میرے نبی کا، بھلا کیوں نہ مرتبہ ہو اعلیٰ میرے نبی کا، بھلا کیوں نہ مرتبہ ہو اعلیٰ میرے نبی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اجتماعی شکل میں ہدیہ درود پیش فرما لیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیں، بالکل تازہ کلام، یہ کلام ابھی کہیں پڑھا نہیں، ایک مخصوص جگہ کے لیے یہ کلام لکھوایا گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گا، لیکن حضرت کی اصرار ہے اور یہ کلام میں آپ کی محبت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خدا کا فضل ہے عاشق تمام آئے ہیں، عاشق رسول ہے نا آپ لوگ، تو تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں یہ عاشقوں والا آواز سنائیں کہ خدا کا فضل ہے عاشق تمام آئے ہیں، خدا کا فضل ہے عاشق تمام آئے ہیں، نبی پہ پڑھتے درود و سلام آئے ہیں، نبی پہ پڑھتے درود و سلام آئے ہیں، کرم کی کر دو نظر آج میرے غوث الورا، کرم کی کر دو نظر آج میرے غوث الورا، تمہارے در خدا کے گھر میں تمہارے غلام آئے ہیں، خدا کے گھر میں تمہارے غلام آئے ہیں، نبی پہ پڑھ
تے درود و سلام آئے ہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لیا گردنوں پر تمام اولیاء نے، لیا گردنوں پر تمام اولیاء نے کیا لیا؟ لیا گردنوں پر تمام اولیاء نے، خوشی سے تمہارا قدم غوث اعظم۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ حاضر ہیں آنکھیں، یہ کوئی اور نہیں بول سکتا ہے۔ اگر ایسا جگر والا شعر اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی احمد رضا کا بیٹا ہی ہوگا۔ میرا آقا حضور مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ حاضر ہیں آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ حاضر ہیں آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ مجلس سجی ہوئی ہے اور سرکار غوث پاک کے مجلس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ 70 لاکھ مجمع ہوتا تھا، 70 لاکھ، کبھی کبھی 1.25 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ اور کرامت یہ تھی کہ جو آواز آگے والا سن رہا ہے وہی آواز سب سے پیچھے والا سن رہا ہے۔ یہ فیض تھا کس کا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بولو مصطفیٰ جانے شمع بزے میں ہدایت، میرے آقا سرکار سیدنا غوث الثقلین محی الدین گیلانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا، اپنی خانقاہ میں ارشاد فرمایا، لیکن پورے روئے زمین پر جہاں کہیں بھی اولیاء کرام تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی اور کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم مبارک ہمارے گردن پر ہے، ہم نے اسے قبول کیا اور آپ کی سرداری کو ہم نے قبول کیا اور ہم نے آپ کی سرداری کو مانا۔ خراسان کی پہاڑی کے اندر ایک نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے،
ذرا زور سے بولو۔ خراسان کی پہاڑی کے اندر ایک نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جب ان کے کانوں میں آواز آئی کہ بغداد کے شہنشاہ سلطان الاولیاء نے قدم حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ کہا ہے کہ میرا یہ قدم تمام روئے زمین کے ولیوں کے گردن پر ہے، تو وہ نوجوان خراسان کی پہاڑی میں عبادت کر رہا ہے۔ جب کانوں سے آواز ٹکرائی، کہا یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر، براسی وائنی، براسی وائنی، میرے عبد القادر، میرے غوث پاک، آپ کا قدم صرف میرے گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سروں پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ وہ کون نوجوان ہے؟ اسی نوجوان کو دنیائے اسلام خواجہ خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کر رہی ہے۔ جب غوث پاک نے، شہنشاہ بغداد نے اپنی خانقاہ میں اعلان کیا، اس وقت خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑی کے ایک غار کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے شیخ، اے میرے غوث، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سروں پر بھی ہے اور میرے آنکھوں پر بھی ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی خانقاہ میں ارشاد فرمایا، غیاث الدین نور الحسن کے بیٹے، غیاث الدین نور الحسن کے بیٹے تمام اولیاء پر سبقت کر گئے۔ یہ غیاث الدین نور الحسن کون؟ میرے سرکار خواجہ غریب نواز کے ابا جان۔ نور الحسن آپ کا خطاب، یعنی اب جب آپ منہ کھولتے تھے، گفتگو کرتے تھے تو آپ کے منہ سے نور نکلتا تھا، اس لیے نور الحسن۔ اللہ اکبر۔ اور جب ایک موقع ایسا ہے، میرے استاذ گرامی حضرت شیخ العلماء حضور محدث اعظم گجرات حضرت محدث مولانا معین الدین صاحب قبلہ اپنی تقریروں میں، اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز بارگاہ غوث میں پہنچے اور سرکار غوث پاک کی تقریر چالو تھی، آپ تشریف فرما ہوئے اور اسی تقریر کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھ لے وہ جنتی۔ عشق کے ساتھ بولو، جو صبح فجر کی نماز میری اقتداء میں پڑھ لے وہ جنتی۔ لیکن سنو، اگر یہ بات کسی کو پھیلائے تو جہنمی۔ سرکار استاذ گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کو سن کر کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی، سب سننے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے کہ آج کی رات جگی کرنی ہے، کیونکہ غوث الورا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو پیچھے نماز پڑھ لے فجر کی وہ جنتی، تو آج چھوڑوں گا نہیں۔ آج قسمت جگانے کی رات ہے، آنکھ کو سلانے کی رات نہیں ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سب اپنی اپنی جگہ پر۔ غریب نواز سرکار بغداد شریف میں نکل گئے، گلی گلی میں ایک ہی نعرہ، اے لوگو، میرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز پیچھے پڑھ لے جنتی۔ آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ لینے کی رات ہے، لہذا نکلو اپنے گھروں سے اور غوث پاک کی جامع مسجد میں پہنچو۔ اب کیا تھا؟ جیسے میرے سرکار غوث پاک نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا سر ہی سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، سر ہی سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، آپ نے سمجھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کس نے یہ جرأت کی،
کس نے یہ جرات کی؟ کس نے لوگوں تک خبر پہنچائی؟ کھڑا ہو جائے۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا معین الدین آپ نے یہ جرات کی؟ کہا حضور، کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں تک یہ خبر پہنچائے وہ جہنمی؟ کہا حضور، تو پھر آپ نے یہ جرات کیسے کر لی؟ پھر آپ نے یہ جرات کیسے کر لی؟ کہا حضور، ایک معین الدین اگر جہنم میں جائے اور لاکھوں امت مصطفیٰ جنت میں جائے تو معین الدین کو گوارا ہے یہ سودا۔ زور سے بولو، کتنے رحم دل ہے میرے غریب نواز۔ سرکار غوث پاک مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمائے، اعلان آپ نے کیا ہے پہلے، لیکن آپ نے بھی تو پیچھے نماز پڑھ لی ہے۔ آپ نے تو پیچھے نماز پڑھ لی ہے۔ جو نہیں سمجھے نہیں سمجھ گئے، نہیں سمجھے، لیکن آپ تو نکتہ داں ہیں، آپ تو سمجھ گئے۔ لہٰذا اے معین، میں تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کرتا ہوں اور ہندوستان کے تمام ولیوں کا بادشاہ بناتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بغداد کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے اور پورے ہندوستان کی بادشاہت حاصل ہے۔ میرے دوستو، غریب نواز سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھایا، ہمارے باپ داداؤں کو داخل اسلام فرمایا۔ غریب نواز سرکار کا احسان ہے، لیکن اس غریب نواز پر بھی میرے غوث کا فیضان ہے۔ اس لیے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین گیلانی۔ یہ ہمارے دین کی پہچان ہے۔ جس کے مذہب میں، جس کے عقیدے میں معین الدین ہو اور بغداد کے شہنشاہ محی الدین ہو، وہ جنتی فرقہ ہے، وہ جنتی فرقہ ہے۔ الحمدللہ ہم غلامان رسول کو یہ نعمتیں حاصل ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں۔ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم اپنے ٹیچر، اپنے استاد کے پاس ہیں تو استاد پڑھاتے ہیں، پڑھو بیٹا عبد القادر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سرکار سیدنا عبد القادر شیخ غوث اعظم دستگیر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھتے 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 17 پارہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ 17 پارہ، پہلا مدرسہ ہے، پہلی دفعہ استاد کی بارگاہ میں آئے۔ اب استاد حیران، بیٹا اس سے پہلے کہیں آپ نے پڑھا ہے؟ کہ نہیں۔ کہا یہ 17 پارہ کیسے حفظ کیا؟ کہا حضور میری امی جان کہ میں شکم میں تھا، 17 پارہ میں ماں کے پیٹ میں، میری ماں تلاوت کرتی تھی اور میں اسے سن کر یاد کرتا تھا۔ جب میں پیدا ہوا تو صرف 17 پارہ ہی سن کر پیدا ہوا، اگر پورا قرآن سن لیتا تو حافظ قرآن ہو کر پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ اندازہ لگا کہ جب پیٹ میں بچہ ہو تو عورتوں کو ہمیشہ ناجائز خرافات سے بچنا چاہیے، تاکہ آنے والا بچہ جب ہماری گود میں آئے تو وہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا غلام پیدا ہو۔
اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ نالائق ہے، میرا بچہ شرارتی ہے، میرا بچہ ضدی ہے، تو وہ اپنے آپ کو تلاش کرے کہ جب بچہ پیٹ میں تھا تو تم کیا تھے؟ سرکار سیدنا، بس 1 منٹ کی بات، سرکار سیدنا شاہ وجود الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد آباد آپ تشریف لائے، خانپور ایک جگہ کا نام ہے، اس خانپور میں آ کے پوچھے گا کسی سے بھی کہ سرکار شاہ وجود الدین بابا کی درگاہ کون ہے، کوئی بھی بتا دے گا۔ تو یہ سرکار شاہ وجود الدین، آپ گھر پہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بولیے زور سے، گھر پہ کھانا نہیں کھاتے تھے، گھر پہ حضرت کھانا نہیں کھاتے تھے۔ والدہ کے ذریعے سے ابا کو خبر ہوئی، سرکار شاہ وجود الدین کو پاس میں بلایا کہ بیٹا آپ کھانا گھر کا نہیں کھاتے ہیں؟ کہا حضور، کہا کیوں؟ کہا حضور آپ قاضی ہیں، احمد آباد گجرات کے آپ چیف قاضی ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور قاضی کا معاملہ تو ہم جانتے ہیں۔ ہمارے جج صاحب تشریف فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے جج صاحب کیا چہرے پہ نورانیت ہے، دیکھیں آپ، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ چیف جسٹس، آپ قاضی ہیں، اور قاضی کو ادھر ادھر کا تحفہ ملتا رہتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے کہ ہمارے دل کی نورانیت ختم ہو جائے، اس لیے میں نہیں کھاتا ہوں۔ اب دیکھو باپ کا کیا جواب ہے، ذرا زور سے کہو یا رسول اللہ، آواز نہیں آئی، زور سے کہو یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہ بیٹا اگر میرا کوئی ناجائز لقمہ ہوتا تو تجھ جیسا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوتا، تجھ جیسا بیٹا پیدا ہونے کی ثبوت ہی یہ ہے کہ ہمارے یہاں رزق حلال آتا ہے۔ تو اگر بیٹا اچھا چاہتے ہو تو حلال روزی گھر میں لاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔